اسرائیل کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی جاری ہے۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ بخاری صاحب، ایران نے جس طرح کی کاؤنٹر سٹرائکس کی ہیں، اس نے تو اسرائیل کے دفاعی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ جی آئرن ڈوم ایک ایسا ہے جس میں سے نہ کوئی راکٹ گزر سکتا ہے، نہ کوئی میزائل گزر سکتا ہے، نہ کوئی جہاز گزر سکتا ہے۔ وہ متھ ایران نے کس طرح توڑی ہے، وہ تو اس کے مناظر تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، وہ تو ہمیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اینٹ بجائی ہے اسرائیل کی، پورے کا حال دیکھیں آپ، وہ امیجز جو وہاں سے اوریجنیٹ ہو کے دنیا تک اب پہنچ رہے ہیں، جو مرول اٹھ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کے پیٹ میں اور ٹرمپ کے پیٹ میں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے، وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے کہ کتنی شدت کے ساتھ ایران جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا۔ ایران نے تو ان کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہیک کیا ہے۔ کریکٹ۔ اور ابھی میں بتاؤں آپ کو، جی، یہ جو تھوڑی بہت کسر ہے، یہ تو اب تک پوری ہو گئی ہوتی اگر ہمارے کچھ مسلمان ممالک جو ہیں بے حیائی، بے حسی، منافقت کا ثبوت نہ دے رہے ہوتے۔ میں سوال پوچھتا ہوں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایران سے بغیر مسلم ممالک کی فضائی حدود استعمال کیے کیسے کوئی اسرائیلی طیارہ ایران پہنچ سکتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ نیچے کون کون ملک ہیں؟ میں نام لوں گا تو بات جو ہے وہ بہت دور تک جائے گی۔ وہ حال یہ ہے کہ بقول شاعر، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جب ایران تک پہنچتے ہیں وہ طیارے، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں کہاں ان کی ریفیولنگ ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے ان کو یہ تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں اس کے نام لینے بیٹھوں گا تو بہت دور تک بات چلی جائے گی۔ اینی وے، دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے یہ دھمکی دی نا کہ جی آپ تہران خالی کر دیں، تو پاسداران نے کہا آپ تمام شہر خالی کر دیں، کیونکہ ہم اگلے 24 گھنٹے میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم اٹیک کریں گے پرسیشن کے ساتھ۔ اور ابھی بھی میں بتاؤں، یہ موریلٹی ابھی بھی ایران میں ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے فوجی تنصیبات کو، جی، اور فوجی ہیڈ کوارٹرز یا جو فوجی ان کے تنصیبات ہیں ان کو۔ جی بخاری صاحب، ایران میں اگر دیکھا جائے تو جذبہ تو ہے، لیکن کیا اگر ملیٹریلی دیکھا جائے تو ایران کاؤنٹر کر سکتا ہے اگر یو ایس جنگ میں انوالو ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا آپ سے کہ یو ایس انوالو ہوتا ہے، اگر یو ایس ولنریبل بھی اتنا ہی ہے جتنا طاقتور ہے، اس لیے کہ ایران کہہ چکا ہے کہ اس خطے میں جو آپ کے فوجی اڈے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ یہ مزہ چکھایا جا چکا ہے، عراق میں جو فوجی اڈے تھے امریکہ کے، ان کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں پچھلی دفعہ، یاد ہوگا آپ کو، جب یہ غزہ کی جنگ چل رہی تھی۔ جی، تو اس لیے ایک تو یہ ان کو باور ہو گیا ہے، یہ میرے خیال سے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ جی بخاری صاحب، ابھی ایک نیو اپڈیٹ آئی ہے کہ ایران نے مزید 8 میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف داغے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ انہوں نے باقاعدہ وارننگ دی ہے، انہوں نے جوابی حملہ بھی وارننگ دے کے کیا تھا، جس طرح ہم نے کیا تھا یہاں، جس طرح ہم نے متھ توڑی تھی ہندوستان کی، اسی طرح ایران نے متھ توڑی ہے یعنی اسرائیل کی۔ دیکھیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کہ ٹرمپ جو ہیں اب وہ بھی بونگیاں مارنی شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک تازہ بونگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ روس اور شمالی کوریا، یہ دونوں جو ہیں یہ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ لیجئے جناب، دیکھیں کتنے دور کی کوڑی ہے، ابھی تک اس قسم کے کوئی شواہد کسی کو نہیں ملے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں قائم رہے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو چائنیز پریزیڈنٹ شی کے بیانات کی روشنی میں صورتحال آپ کو بتائی ہے، یہ اندیہ ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر یو آر انوائٹنگ ٹربل۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ ایرانین فارن منسٹر نے ایک مزے کی بات کہی ہے ڈپلومیٹیکلی، اس کا بیان تذکرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان کا ہم نے کبھی بھی مذاکرات کی میز نہیں چھوڑی، ہم تو 5 راؤنڈز تک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چٹا کرنے کے لیے اتوار کے روز تیار تھے۔ کس نے سبوٹیج کیا اس کو؟ اب کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج میں پھر بات کر رہا ہوں، اسرائیل جہاں چاہتا ہے، نیتن یاہو جہاں چاہتا ہے، وہ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی اپروول کے، بغیر امریکہ کے علم لائے ہر قسم کا عمل جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے، جس کی سزا تو اس کو بہرحال ملنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل نہیں چھوڑی، ایون قطر بھی کہہ رہا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ امریکہ سے گزارش کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں۔ دیکھیے، ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں مختلف طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے جو فارن منسٹرز تھے،
انہوں نے تو براہ راست ایران سے درخواست کی تھی، ایرانی فارن منسٹر سے، کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی صورت میں اس جنگ کو روکا جا سکے، اس جنگ سے نجات حاصل کی جا سکے. تو ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہی ہیں، لیکن ایران کا موقف بہت واضح ہے کہ جب تک ہم پر گولے برس رہے ہوں گے، ہم پر میزائل برس رہے ہوں گے، ہم کسی بات چیت کا حصہ نہیں بنیں گے. میننگ دیر بائی کہ پہلے اس کو لگام دیں جس نے جنگ شروع کی ہے، پھر ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئیں گے. اور ایران جس طرح سے کاؤنٹر کر رہا ہے، ابھی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، جس طرح سے ایران کاؤنٹر کر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایران اتنی ویک پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی سے مذاکرات کی جو ہے وہ بھیک مانگے گا. ہاں نہیں، میرے خیال سے بھیک مانگنے کی بجائے اب تو انہوں نے کنڈیشن کر دیا ہے اس کو. جی اسٹاپ اٹیکنگ اس اینڈ دین اونلی وی ول سٹ فار ٹاکس. اگلی بات جناب، اور وہ بھی اہم ہے، ایک اور درفنتنی چھوڑ دی ہے نیتن یاہو نے. میں نے کہا نا کہ جب آدمی سٹیا جاتا ہے، جب پاگل ہو جاتا ہے، جب اس کو شکست کا خوف جو ہے وہ طاری ہوتا ہے، تو وہ پھر بے تکی باتیں چھوڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کے اوپر ہم اسیسینیٹ کریں گے اور ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اندیا دے دیا انہوں نے کہ ہم نے یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہم نے کر لیا تو اس سے جنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بھول ہے ان کی. لیکن بخاری صاحب امریکہ تو اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا. دیکھیے امریکہ تو بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں دے رہا تھا. امریکہ نے تو یہ بھی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ ایران پر حملہ کریں. جی لی تھی اجازت انہوں نے کسی سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ تو اجازت جون یہ صورتحال شدید اور شدت اختیار کرتی جائے گی، تو ہی اسرائیل کا اور امریکہ کا بھرم بھی ٹوٹے گا، ان کی متھ بھی ختم ہوگی، اور دیگر ایکٹرز جو ہیں وہ پھر اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے. یعنی یہ فیصلہ صرف ٹرمپ کا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ میں کھل کے اپنی پوری افواج کو لے کے، اپنی نیوی کو لے کے، اپنی ایئر فورس کو لے کے جنگ میں کود جائیں. پھر باقیوں کے پاس بھی آپشن کھلے ہیں، اس لیے کہ ایران کے تعلقات چائنا کے ساتھ، ایران کے تعلقات روس کے ساتھ جس نوعیت کے ہیں، جس میں دفاعی تعلقات شامل ہیں، تو پھر ان گریٹ ایکٹرز کو بھی اس جنگ میں کودنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیا اس جنگ کے آغاز سے پہلے نہیں کہا گیا تھا کہ اگر احتیاط سے کام نہ لیا گیا تو یہ تیسری ورلڈ وار شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ اس جنگ کو پھیلتے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی تو مودی نے کمینگی کا مظاہرہ کرنا باقی ہے، اس لیے کہ نیتن یاہو اور وہ جیسے عام نام ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم تو ایران کو سپورٹ دے رہے ہیں، ہم ایران کو ملٹری ہارڈ ویئرز دے رہے ہیں. یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا ہمارے خلاف کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایٹم بم چلایا ایران پہ تو ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بخاری صاحب ایک اور چیز ہے کہ موساد جتنی ایکٹیو تھی، ابھی ریسنٹلی بھی ایران نے انٹرنل آپریشنز کر کے موساد کے کافی جو ایجنٹس ہیں ان کو پکڑا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ موساد ابھی بھی جو ہے وہ حملے جو ایران پر کیے جا رہے ہیں اس میں سپورٹ کر رہی ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک ایسا پہلو ہے اس جنگ کا جس کی طرف ایران کی لیڈرشپ کی توجہ نہیں گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بہت نقصان اٹھانے پڑے ان کو. لیکن ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے کلینزنگ آپریشن ہوا ہے، وہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پھانسیاں دی گئی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ اس سے میرے خیال سے وہ جو خطرہ تھا کہ انٹرنلی کو بہت ذوف پہنچے گا، اس کے خطرات کم ہو گئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کب سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے. اس سے پہلے امریکہ نے بہت کوششیں کی، بلیک واٹر کو استعمال کیا ایران کے خلاف. آپ کو یاد ہوگا جند اللہ بنائی گئی، جند اللہ کو استعمال کیا گیا. اس وقت انفارچونیٹلی ہماری سرزمین بھی استعمال ہوئی. تو یہ ساری کوششیں جو ہیں اسلامک ریولوشن کو بیک ریورس گیئر میں ڈالنے کے لیے کی گئی تھیں، کوئی کامیاب نہیں ہوئی. اور یقین ہے مجھے اب بھی یہ کوششیں کامیاب ہونے نہیں جا رہی ہیں. بخاری صاحب ایک اور بڑی اچھی بات ہے، میرے لیے خوش آئند ہے کہ اب 21 مسلم ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس پر خاموشی توڑی اور اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے. جی یہ صہیونی مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ کسی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ہے صہیونی مائنڈ سیٹ سے. بالکل جس طرح ہم اس خطے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو RSS کی پالیسی ہے ہندوتا، یہ خطرناک ہے اس خطے کے لیے. دونوں ہی اپنے اپنے مشنز رکھتے ہیں. مودی اکھنڈ بھارت کی بات تو نیتن یاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے. وہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اس لیے بہت ساری کامن
پوائنٹس ہیں ان دونوں کے بیچ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ایران کس طریقے سے ریئیکٹ کرنے جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس جنگ میں اب شدت آنے والی ہے. وہ فائنل مومنٹ یا جسے آپ کہتے ہیں فائنل یدھ ہونے والا ہے جو ڈٹرمن کرے گا کہ کس نے سروائیو کرنا ہے. ہم بالکل دعاگو نہیں ہیں کہ ایسا لمحہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ رسپیکٹیبل طریقے سے اس معاملے کا حل ہو. لیکن اگر آپ مسلم کشی کی پالیسی کو لے کے ایران کو تہس نہس کرنا چاہیں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. اور الٹیمیٹلی جیسا آپ نے حوالہ دیا یہ وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیے کا, یہ مسلم امہ کی سپورٹ جو ہے دیر سے آئی ہے. اللہ کرے کہ جلدی آئے, OIC کا اجلاس ہو, اس میں ایک ریزالو جو ہے وہ دکھایا جائے کہ اگر اسرائیل نے یہ حد کراس کی تو اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم اس سے لا تعلق رہیں. جی بخیر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جنگ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے, لیکن تاریخ یہ بات یاد رکھے گی کہ کون ظالم کا ساتھ دے رہا تھا اور کون مظلوم کا.